السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ای گورننس کے ذریعے شفاف اور آسان خدمات کی فراہمی یقینی، ریاستی وزیر کے ٹی آر نے ای گورننس پر نیشنل کانفرنس سے کیا خطاب۔ شہر میں 15 تا 18 سال کی عمر کے نوجوانوں میں کووڈ ٹیکہ اندازی جاری، مختلف سینٹرز پر اساتذہ کی نگرانی میں طلبہ کو ٹیکے دیے گئے۔ مجلس اراکین اسمبلی کی جانب سے ترقیاتی کاموں کے آغاز کا سلسلہ جاری، قائد مجلس نے حلقہ یاقوت پورے میں ترقیاتی کاموں کا کیا افتتاح۔ قتل اور اقدام قتل کی وارداتوں میں ملوث 18 افراد گرفتار، ایل بی نگر پولیس کی کارروائی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ حیدرآباد میں جمعے کو ای گورننس پر 24ویں نیشنل کانفرنس منعقد ہوئی۔ مملکتی وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی ڈاکٹر جتیندر سنگھ اور ریاستی وزیر آئی ٹی کے ٹی راما راؤ نے دیا جلا کر اس کانفرنس کا آغاز کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے تلنگانہ کے وزیر آئی ٹی کے ٹی راما راؤ نے حیدرآباد میں ای گورننس پر 24ویں قومی کانفرنس کے انعقاد کے لیے محکمہ انتظامی اصلاحات سے اظہار تشکر کیا، اور اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ کئی ریاستی حکومتوں اور مرکز کی طرف سے ای گورننس کے ذریعے شفاف اور آسان خدمات کی فراہمی کے لیے ٹیکنالوجی کو متعارف کروایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی بھی خدمات کے معیار میں مسائل درپیش ہیں اور ان میں مزید بہتری لائی جا سکتی ہے۔ کے ٹی آر نے کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد سے تلنگانہ حکومت شفاف اور جوابدہ خدمات کی فراہمی کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے، جبکہ تلنگانہ میں می سیوا کے ذریعے عوام کو کئی خدمات بھی فراہم کی جا رہی ہے، اور یومیہ می سیوا کے ذریعے 1 لاکھ شہری 4,500 مراکز سے خدمات حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل پیمنٹس کے فروغ کے لیے بھی اقدامات کیے گئے اور 2017 میں ٹی ویلیٹ کا آغاز کیا گیا، جس سے 2.8 کروڑ شہریوں نے 14,000 کروڑ روپے کے ٹرانزیکشن کیے ہیں۔ ملک میں 60 کروڑ اسمارٹ فونز پائے جاتے ہیں اور مسلسل اس کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے موبائل فون کے ذریعے خدمات کی فراہمی پر توجہ دی جا رہی ہے۔ Any technology that does not have a societal impact, a positive societal impact, is futile, is what he says. So therefore, in that spirit, we have, since the formation of Telangana, our government has been working continuously on the above utopian objective of governance via and service delivery via electronic means. Transparency, accountability, of course, is the key goal of e-governance. So therefore, keeping that in mind, let me share with you a couple of things that Telangana has done exceptionally well. Me Seva is our unique offering to the citizens of the state, and I'm happy to share with you that in the last 7.5 plus years of Telangana's formation, today we stand number 1 in the country on electronic service delivery per every 1,000 citizens. Me Seva has been completely re-engineered with technology and process changes and is rolled out as Me Seva 2.0 in early 2017. It's a highly scalable platform serving on an average of 100,000 citizens, 1 lakh citizens every day through the 4,500 centers across the state of Telangana. As per e-Tal of the Government of India, Me Seva ranks first in terms of number of e-transactions per 1,000 population. Just to give you a sense of how well Me Seva has done over the last few years, the cumulative number of citizens served since 2014 is about 21 crore different services. And the total amount which has been transacted using Me Seva is a staggering 29,000 crore of rupees. About $4 billion worth of transactions have happened through Me Seva in the last 7.5 years.
کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی مختلف حلقے جات میں ترقیاتی کاموں کی تکمیل کے لیے اقدامات میں مصروف ہیں۔ اس سلسلے کے تحت قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے حلقہ اسمبلی یاقوت پورے میں 12,99,03,000 روپے لاگتی ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر مجلسی رکن اسمبلی حلقہ یاقوت پورہ سید احمد پاشا قادری، متعلقہ کارپوریٹر محمد واسع الدین کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ مذکورہ ترقیاتی کاموں کے سلسلے میں مجلسی رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے میڈیا کو تفصیلات بھی بتائیں۔ حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب قائد مقننہ مجلس پارٹی نے انجام دیا۔ زیر سرپرستی نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا۔ نقیب ملت کی مؤثر نمائندگی پر رین بازار حلقے میں کروڑوں روپے کے ترقیاتی کام منظور ہوئے، جس میں سے بہت سارے کام کمپلیٹ ہوئے اور کچھ کام باقی ہے، کچھ کام زیر دورہ ہیں۔ یہ تمام کاموں کا افتتاح آج حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب نے انجام دیا۔ اس موقع پر ایریا کارپوریٹر واسع الدین صاحب کے علاوہ مجلس کے تمام یاقوت پورے کے کارپوریٹرز، صدور معتمدین مجالس ابتدائی کے کثیر تعداد میں شریک تھے اور دیگر حضرات بھی اس پروگرام میں شرکت کیے۔ ان اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب پروگرام ہوا اور 4 مقام پہ ہم اسٹون لگائے تھے۔ ان 4 مقامات پر حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب نے کاموں کا افتتاح کیا۔ نہایت اطمینان کے ساتھ لوگ گلپوشی بھی کی ان کی، اور کافی مڑ میں تھے نوجوان، ان کے ساتھ سیلفی لینے کی خواہش ظاہر کرے تو ان کو موقع دیے، اور یہاں کے پروگرام کو کامیابی کے ساتھ انجام دینے کے بعد ابھی روانہ ہوئے۔ ہمارے واسع الدین صاحب کے والد وسیم صاحب جو مسلسل 2 دن سے یہ افتتاحی پروگرام میں مصروف ہیں، کافی محنت کر کے یہاں پر انہوں نے یہ تمام انتظامات انجام دیے۔ انشاءاللہ اور بھی کام یہاں کے ہیں اور دیگر بلدی حلقوں میں بھی ہمارے منظورہ کام ہیں۔ انشاءاللہ فروری کے مہینے میں 1 یا 2 بلدی ڈویژنوں میں اسی طریقے کا پروگرام رکھیں گے، اور جو بھی اس وقت آسانی سے دستیاب رہیں گے نقیب ملت اسد الدین اویسی صاحب یا حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب، ان دونوں حساب میں سے کسی سے بھی وہ کاموں کا افتتاح کرائیں گے۔ اب فروری کے مہینے میں یہاں کے یاقوت پورے کے کاموں کا افتتاحی تقریب منعقد ہوگی، جس کا چینلوں کے ذریعے اخبار کے چلیے آپ کو اطلاع دی جائے گی۔ آج کے پروگرام میں جتنے لوگ شریک ہوئے ان کا اور میڈیا کے تمام ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جس کے تعاون سے یہ پروگرام کامیاب ہوا۔ دوبارہ ایک مرتبہ تمام کو شکریہ دیتا ہوں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ ریاستی ہائی کورٹ نے حکومت کو کووڈ ٹیسٹنگ میں اضافے کی ہدایت دی ہے۔ جمعے کو ہائی کورٹ میں اومیکرون اور کووڈ سے پیدا حالات پر سماعت ہوئی اور ہائی کورٹ کا یہ احساس تھا کہ اومیکرون وائرس سے بھی بچے متاثر ہو رہے ہیں، اس لیے نیلوفر ہاسپٹل کے علاوہ دیگر ہاسپٹلز میں بھی بستروں میں اضافہ کیا جائے۔ عدالت نے احکام جاری کیا ہے کہ مرکزی حکومت کی طرف سے جو رہنمایانہ خطوط جاری کیے گئے ہیں اس کی پابندی کی جائے، جبکہ سینما ہالز اور دیگر تجارتی اداروں میں بھی قواعد کی پابندی کو یقینی بنایا جائے، جبکہ آنے والے ہفتے میں تہوار کے دوران بھی ممکنہ اقدامات کیے جائیں۔ اس معاملے کی اگلی سماعت 17 جنوری تک کے لیے ملتوی کی گئی ہے۔ شہر میں 15 تا 18 سال کی عمر کے افراد میں کووڈ ٹیکہ اندازی جاری ہے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی اور رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ کی جستجو سے ملک پیٹ میں طلبہ کے لیے مختلف اسکولز و کالجز میں ٹیکہ اندازی جاری ہے۔ جمعے کو چنچل گڑھا جونیئر کالج میں طلبہ کو ٹیکے دیے گئے اور کالج کی پرنسپال سلمہ راج کماری نے بتایا کہ کالج میں آج سے ٹیکہ اندازی مہم کا آغاز ہوا ہے، جہاں سرپرستوں کی اجازت سے کالج کے طلبہ کو ٹیکے دیے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر متعلقہ کارپوریٹر عبدالسلام شاہد بھی موجود تھے۔ حیدرآباد سٹی کمشنر آف پولیس سی وی آنند نے جمعے کو چار مینار اور مکہ مسجد کا دورہ کرتے ہوئے سیکورٹی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ کمشنر پولیس نے مکہ مسجد میں مصلیوں سے بھی ملاقات کی، جبکہ انہوں نے موجودہ حالات میں
کووڈ کے بڑھتے کیسز کے تناظر میں عوام سے قواعد کی پابندی کرنے کی اپیل کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کمشنر پولیس نے بتایا کہ عوام سے آج ہوئی ملاقات سے انہیں کافی مسرت ہوئی ہے اور شہر میں امن و قانون کی برقراری کے لیے وہ عوام کا تعاون چاہتے ہیں۔ کمشنر پولیس کی حیثیت سے جائزہ حاصل کرنے کے بعد سی وی آنند نے پہلی بار چار مینار اور مکہ مسجد کا دورہ کیا ہے۔ اس موقع پر ڈی سی پی ساؤتھ زون گجاراؤ بھوپال بھی موجود تھے۔ میرا نام ہے سی وی آنند، میں حیدرآباد شہر کا نیا کمشنر پولیس ہوں۔ آج پہلا جمعہ کے نماز کے لیے میں آیا، میں یہاں کے عوام سے ملاقات کرنے کے لیے بہت خوشی ہوئی، سب سے مل سکا میں، اور آنے والے دنوں میں عوام سب کا میں کوآپریشن چاہتا ہوں یہاں پر شانتی اور امن بنائے رکھنے میں۔ سب کو جمعہ مبارک اور سب کے ساتھ ملنے کی خوشی ہے۔ تلنگانہ حکومت کی کلیانی لکشمی اسکیم کے چیکس کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ جمعے کو رکن اسمبلی احمد بلالہ نے 16 مستحقین میں چیکس تقسیم کیے۔ استفادہ کنندگان کا تعلق قدیم ملک پیٹ، جیا نگر، پاپڑیا بستی، موسا نگر، کالا ڈیرا کالونی، کمل نگر، چادر گھاٹ، اعظم پورہ اور پلٹن سے بتایا گیا ہے۔ 16 چیکس کی جملہ مالیت 16,01,856 روپے بتائی گئی ہے۔ تلنگانہ حکومت کی طرف سے 8 جنوری تا 16 جنوری تک اعلان کی گئی تعطیلات کے باعث عثمانیہ یونیورسٹی کے تحت منعقد ہونے والے تمام امتحانات ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ ملتوی امتحانات کی تاریخ کا بعد میں اعلان کیا جائے گا۔ عثمانیہ یونیورسٹی کنٹرولر امتحانات کی طرف سے جاری کیے گئے پریس نوٹ میں یہ بات بتائی گئی ہے۔ فصل آنسر سپر لیگ کرکٹ ٹورنامنٹ 2022 میں نئی بستی جے کے نائٹ رائڈرز ٹیم کی شرکت کے ضمن میں ایک تقریب منعقد ہوئی۔ اس تقریب میں سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ایم اے مجیب، صدر کل ہند بزم رحمت عالم نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرنے کی غرض سے خطاب بھی کیا۔ مہمان کے ہاتھوں ٹیم کے کھلاڑیوں میں ٹی شرٹس، پینٹس، ٹوپی اور شوز کی تقسیم بھی عمل میں لائی گئی۔ اس تقریب میں کھلاڑیوں کے علاوہ شاہ نواز سیکرٹری، محمد بابر، اعجاز خان، محمد انیس و دیگر بھی موجود تھے۔ ایم اے مجیب ایڈوکیٹ نے مذکورہ ٹیم کے کھلاڑیوں کے اچھا مظاہرہ کرنے پر مختلف نقد انعامات کا بھی اعلان کیا۔ مذکورہ ٹورنامنٹ میں جملہ 8 ٹیمیں اپنی قسمت آزمائی کر رہی ہیں۔ ایل بی نگر پی ایس ایل بی نگر پولیس نے قتل اور اقدام قتل کی وارداتوں میں ملوث 18 ملزمین کو حراست میں لیا۔ ایل بی نگر پولیس کے مطابق کے گارڈن کے قریب 31 دسمبر کو پیش آئے واقعے میں نرسیما ریڈی نامی نوجوان پر حملہ کرتے ہوئے اس کا قتل کر دیا گیا تھا اور اس کیس میں جملہ 21 ملزمین کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ پولیس نے مذکورہ 21 کے جملہ 18 ملزمین کو حراست میں لیا، جبکہ 3 ملزمین کی تلاش کے لیے پولیس نے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی ہے۔ اور جتنے بھی لوگ ٹورنامنٹ سے جڑے ہوئے ہیں یا میچز سے جڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے خاص کر جو ٹیم ہے ہماری، کیا نام ہے ٹیم کا؟ نائٹ رائڈرز، نئی بستی نائٹ رائڈرز، جے کے نائٹ رائڈرز، بہترین نام چنے، کیونکہ جو ہماری عادت ہے، عادت کے مطابق چنے، ہم بھی رات بھر جگتے رہتے ہیں، تو اس واسطے نائٹ رائڈرز رکھ کے نام بھی صحیح رکھے۔ الحمدللہ آپ لوگوں کو مبارکباد، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی جیت ہوگی جب دیکھیں کھیل کے کئی فائدے ہیں۔ وہ کھیل کے فائدوں میں سب سے جو اہم فائدہ ہے، ہم کو جیت ہوئے تو برداشت کرنے کی اور ہار ہوئے تو بھی برداشت کرنے کی طاقت کھیل سے ملتی ہے اپنے۔ جیت ہونے کے بعد اوور کانفیڈنس نہیں ہو جانا، اگر
अगर खेल में हार होती है तो डिप्रेशन में नहीं चले जाना। ये जो आदत है ये आपको पूरी जिंदगी भर काम आएगी। आप देखिए कोई भी स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है वो कभी भी क्रिमिनल नहीं बना। आप पूरी हिस्ट्री उठा लेके देख लीजिए। आप स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ, चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, और कोई भी मैच हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ आदमी कोई भी क्रिमिनल नहीं बना सकता। तो स्पोर्ट्स से एक तो आपकी सेहत अच्छी रहती और जिंदगी का जो मेन प्रिंसिपल है, जीत और हार की आदत डालना है, स्पोर्ट्स आपको सिखाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो स्पिरिट है, स्पोर्ट्स का जो स्पिरिट है, इस स्पोर्ट के स्पिरिट्स के साथ आप ये टूर्नामेंट खेलेंगे। हर चीज़ को आप याद करें, बुलाए, बेहद शुक्रिया। आप लोगों को इंकरेज करने के लिए मेरे तरफ से भी एक ऑफर है। हमारी टीम JK नाइट राइडर्स टीम के मैचेस में जो भी सिक्सर मारेगा उसको मेरे तरफ से 500 रुपये गिफ्ट देंगे। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने जुमे को खदीम कमिश्नर ऑफिस का दौरा किया, जहां कमिश्नर पुलिस ने खदीम दफ्तर की इमारत का जायज़ा लिया, जिसके कई हिस्से खस्ता हाली का शिकार हैं। बाद अज़ां कमिश्नर पुलिस ने जोन के अहदेदारों के साथ इजलास तलब करते हुए मुख्तलिफ उमूर बशमूल जुनूबी शहर में अमन व क़ानून की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मजलिसी इंचार्ज हल्के राजेंद्र नगर मिर्ज़ा रहमत बेग मुख्तलिफ डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों का पैदल दौरा करते हुए जायज़ा ले रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मिर्ज़ा रहमत बेग ने मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर शास्त्रीपुरम मोहम्मद मुबीन के हमरा डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों का पैदल दौरा किया और सीवरेज लाइन के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि शास्त्रीपुरम डिवीज़न में करोड़ों रुपये तरक्याती काम अंजाम दिए जा चुके हैं। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद स्टीफन रविंद्रा ने कमिश्नरेट के आला अहदेदारों के साथ एक अहम इजलास मुनक़िद करते हुए वबा के दौरान नाफिजुल अमल होने वाली तहदीदात के सिलसिले में गौर ख़ौस किया। इस इजलास में बिलखुसूस तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जारी करदा GOMS नंबर 1 और 82 पर तफसीली गौर ख़ौस किया गया, जिसके बाद अहदेदारों को उन्होंने ज़रूरी हिदायत भी दी। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने SR नगर पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए नशीली अद्वियात की मुंतकली को नाकाम बनाया और इसमें मुलविस 3 मुलजिमीन बशमूल एक कम उम्र लड़के को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए अफराद के कब्जे से 205 मिलीलीटर हशीश ऑयल और 1 किलो गांजा भी बरामद किया गया। 25 साला मोहम्मद अकरम रजा और 21 साला M साई सुमंद के अलावा एक कम उम्र लड़के को गिरफ्तार किया गया। रचागुंडा कमिश्नर ने डकैती में मुलविस 2 मुलजिमीन को PD एक्ट के तहत जेल भेज दिया। तफसीलात के मुताबिक 29 साला B चंद्रशेखर और 27 साला B सुरेश के खिलाफ PD एक्ट नाफिज किया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। शमशाबाद में वाक़ राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुबई से आए एक मुसाफिर के कब्जे से 330 ग्राम गोल्ड वायर्स जब्त किए गए, जिसकी मालियत तकरीबन 16,18,000 रुपये बताई गई है। कस्टम अहदेदारों ने मज़कूरा मुसाफिर को RGIA पुलिस के हवाले किया ताकि मज़ीद कार्रवाई की जा सके। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक नज़र। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। ई गवर्नेंस के जरिए शफाफ और आसान खिदमात की फराहमी यकीनी। रियासती वजीर KTR ने ई गवर्नेंस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। शहर में 15 से 18 साल की उम्र के नौजवानों में कोविड टीका अंदाजी जारी। मुख्तलिफ सेंटर्स पर असातिज़ा की निगरानी में तलबा को टीके दिए गए।
مجلس اراکین اسمبلی کی جانب سے ترقیاتی کاموں کے آغاز کا سلسلہ جاری، قائد مجلس نے حلقہ یاقوت پورے میں ترقیاتی کاموں کا کیا افتتاح۔ قتل اور اقدام قتل کی وارداتوں میں ملوث 18 افراد گرفتار، ایل بی نگر پولیس کی کارروائی۔ ناظرین، روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔